السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں جن کو لے کر دل چاہ رہا تھا کافی دنوں سے بات کرنے کو، لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ پاکستان میں جیسے کہ یہ لوگوں کے گھر باہر بلکونی جو بنی ہوئی ہیں، شیڈ وغیرہ، یا لوگوں کی دکانیں توڑ پھوڑ کر رہی ہیں ہمارے پاکستان میں۔ جب پچھلے 3-4 سال جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی سیم یہ کام کیا، لوگوں کے کاروباریاں بلڈنگ کو وہاں سے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا۔ تو توڑ پھوڑ کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اندر رہ رہے ہیں وہ کون لوگ رہ رہے ہیں، وہ ٹیررسٹ رہ رہے ہیں، دہشت گرد رہ رہے ہیں، یا لوگوں سے دھوکہ فریب کرنے والے کون سے لوگ اندر رہ رہے ہیں؟ وہ مزدور لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے انہیں دی اور وہاں پر ایک فلیٹ لے لیا، یا ایک دکان لے لیا، ایک چھوٹا سا گھر لے لیا رہنے کے لیے۔ اگر وہ جہاں سے لے رہے ہیں رجسٹرڈ ہو رہی ہے چیز، کہتے ہیں ادارہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ایک خود کا ایک رول ہوتا ہے کام کرنے کا۔ وہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ادارے تھے۔ جب یہ بلڈنگیں بنی ہیں، جب لوگوں نے یہ گھر لیے ہیں، جب یہ دستخط سائن ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو رجسٹری ملی ہیں، کس بیس پہ ملی ہیں، کن لوگوں نے انہیں رجسٹری دی ہیں، کن لوگوں نے انہیں اجازت دی ہے یہاں پر یہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا لے، 5 منزل یا 6 منزل بلڈنگ بنا لے، اور وہاں پر 50 یا 25 یا 30 فلیٹ بنا لے، پھر وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ مجھے تو لگتا ہے یہاں تو ان کی اپنی خود کی پالیسی ہوتی ہے کہ جی یہ گھر بنا لیں، اگر اس پہ 50 لاکھ یا 1 کروڑ خرچ آتا ہے تو ہمیں اس کے علاوہ ہمیں 50 کروڑ ایکسٹرا مل جائے گا، ہمیں ڈبل انکم مل جائے گی، اور بعد میں جگہ پھر جب دوسری حکومت آئے گی تو یہ توڑ پھوڑ کر دے، جگہ بھی ہماری ہو جائے گی۔ ہمیں انہیں 2 سال کے لیے جو ہے نا، یہ 1 سال تو بنانے میں 2 سال لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو بعد میں یہ جگہ پھر سے ہمارے پاس آ جائے گی۔ جب یہ روڈ بنتی ہیں، یہ چیزیں بنتی ہیں، یہ کوئی بھی انسان پراپرٹی لیتا ہے تو وہ گورنمنٹ کی طرف رجوع کرتا ہے، گورنمنٹ کے ادارے کی طرف جاتا ہے، نہ کہ گھر میں بیٹھے ایک بھائی نے جگہ لی اور دوسرے کو کہتا ہے یہ لو تم سائن کر دو، اور بس یہاں تک کہ اس کو تیسرے آدمی کی انٹرفیئر کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ گورنمنٹ کس طرح کی گورنمنٹ ہے؟ مجھے لگتا ہے سم ٹائم یہ چائنا کا ایک چیزوں کی یہ ایک مثال بنی ہے، چلے تو چاند تک، نہ چلے تو 4 دن۔ یہ تو مجھے لگتا ہے چائنا کی چیزیں بھی آج کل مجھے لگتا ہے بس نام کی تھیں، اب ان میں بھی ایک سالڈ چیز آ گئی ہے، ایک مضبوطی آ گئی ہے، ان کی شائن ہے، ان کی ایک اپنا نام ہے، جیسے کہ جاپان کی چیزوں کا تھا۔ یہ ہماری حکومت کیسی ہے، ہمارے حکمران کیسے ہیں، ہمارے جو گورنمنٹ کی ملازمت جو لوگ کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں، کس بیس پہ کرتے ہیں کہ ہم نے صبح اٹھنا لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، جتنے زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے یا جتنے زیادہ لوگوں کو ہم وہ لوٹ مال کر لیں گے، یہ سمجھ سے باہر چیز ہے۔ ایک حکومت آتی ہے، وہ لوگوں کی ریڑھیوں کو، لوگوں کے کاروبار، بھائی تم نے لوگوں کو روڈوں سے روڈ صاف کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹائم دیں، لوگوں کو الگ سے بازار لگانے کی جگہ دیں کہ یہاں پر آپ بازار لگا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی پتہ ہو جی ہم لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے، فلاں طرف جانا ہے، ہم لیفٹ رائٹ نہ دیکھیں، سیدھا اس طرف جائیں۔ جیسے کہ ابھی ہمارے وہ حکمرانوں کی بات آ جاتی ہے کہ جیسے کہ نواز شریف کو پتہ ہے جب پاکستان بھوک ہوتی ہے تو پاکستان آ جانا ہے، جب پیٹ بھر جانا ہے تو کسی بیماری کو لے کر وہ باہر کی طرف رجوع کرنی ہے، کیونکہ پاکستان اس چیز کا علاج نہیں ہے، وہ مال لوٹ مال کر چلا جاتا ہے یہاں سے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو بھی پتہ ہو بھائی ہم نے فلاں جگہ سے اپنے گھر کی ضروریاتی زندگی کی چیزیں لینی ہیں، روڈوں پہ گھومنے کا فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ نزدیک ہے چاہے وہ دور ہے، وہاں پر ہم نے جانا ہے۔ اسی طرح یہ لوگوں کے کاروبار کو یہ ہم لوگوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں، پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ شروع میں تو ہم لوگوں کو انہوں نے تعلیم سے دور رکھا، صحت سے دور رکھا، میڈیسن سے دور رکھا۔ ان کی پالیسیاں یہی ہیں کہ ہم ساری زندگی ان کے جوتے بن کر ان کے پاؤں میں رہیں، اوپر نہ آ سکیں، جہاں چاہیں کیچڑ میں آگے پیچھے ہمیں یہ لے کر جائیں۔ لیکن یہ کب تک چلے گا؟ اب لوگوں میں شعور آ گیا، عمران خان نے شاید شعور دیا ہے اس چیز کا، یا لوگوں کو خود سے شعور آیا، یا لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر میرے والد صاحب کے پاس تعلیم نہیں، انہوں نے کوشش کیا ہے کہ میں 4 جماعتیں پڑھ چوں، اگر میرے پاس شعور نہیں ہے یا میں نہیں پڑھ پایا 4 جماعتیں، تو میں چاہوں گا میرے بچے 8 جماعتیں پڑھ جائیں۔ اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں، خود سے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو یا اپنی فیملی کو آگے لے کر جانے کی، لیکن یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ہم آگے گئے لوگوں کو پیچھے لے کر آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ ہمیں دیتے ہیں، بونس دیتے ہیں، جی بونس ہے، یہاں پر یہ گھر سیل ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کو اتنی چھوٹ پر مل جائے گی، یہاں یہ کوئی بھی ایک انہوں نے اسکیم نکالی ہے
کہ یہ ٹیکسی ہے، یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی، آپ اتنے پیسے ایڈوانس میں دیں، بعد میں آپ کو آہستہ آہستہ دینے ہوں گے۔ لوگ اپنی جمع پونجی، اپنا زیور، اپنے برتن تک بیچ کر اس چیز کو حاصل کرتے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی میں بہتری آئے گی، کاروبار ہمارا بنے گا۔ اور بھائی کب تک آپ لوگ ہمیں اسی طرح، ایک آئے گا وہ لوٹے گا، دوسرا آئے گا، ایک آ کر لوٹتا ہے اپنے طریقے سے، اچھے طریقے سے دعائیں لیتا ہے، اور دوسرا آتا ہے، دوسرے کہتا ہے بھائی اب تم چلا جاؤ، میں نے کر لیا اپنا کام، اب تم اپنا کام جا کر دکھا دو، جو ان کو میں نے دیا ان سے واپس لے لو، انہیں پھر روڈ پر لے آؤ۔ یہ کب تک ہمارے ساتھ چلے گا؟ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ زندگی 4 دن کی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تو آگے جا کر بھی حساب دینا۔ اگر مسلمان ہے تو اس سے اس چیز پہ عقیدہ ہے کہ ہم نے آخرت بھی کسی چیز کا نام ہے، اور ہم نے آگے جا کر بھی اس چیز کا حساب دینا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے تو اسے اس چیز کا فکر نہیں ہے، چاہے اسے وہ جلا دیا جائے، چاہے دفنا دیا جائے، چاہے اسے ایسی روڑی میں پھینک دیا جائے، اسے اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان سمجھتے ہیں حکمران نہیں ہے، ہمارے گورنمنٹ اداروں میں کوئی بھی، کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں کوئی بھی آدمی بیٹھا ہے، اگر میری آواز سن رہا ہے تو وہ یہ سوچے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اگر وہ جو کام کر رہا ہے کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا اپنی ضرورت کو لے کر کر رہا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کسی جگہ سگنیچر کرنے سے پہلے یا کسی بھی ڈاکومنٹس کو ادھر ادھر کرنے سے پہلے کہ یہ میرا ایمان یا میرا مذہب مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا میں کر سکتا ہوں۔ اگر اجازت دیتا ہے تو 100 بسم اللہ کرے، اگر لگتا ہے کہ اسی کو وہ یہ رونگ جا رہا ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے گھر میں ایک آدمی کمانے والا اور 10 کھانے والے ہیں، اس کے کندھوں پہ کافی برڈن ہے۔ اگر اس نے اپنی جمع پونجی جمع کر کے کچھ چیز 4 دیواری لے لی ہے تو اس کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے ریڑھی بھی لگائی ہے تو اگر بھائی تمہیں روڈ پر ریڑھی اچھی نہیں لگ رہی، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حکمران ہو، تم کہیں الگ سے، جیسے گراؤنڈوں کے کھیل بنے ہوئے ہیں، وہاں پر کھیلنے کے لیے آپ نے گراؤنڈ، وہ سال میں ایک دفعہ کھیل ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں لوگوں کو دیتے استعمال کرنے کے لیے؟ بعد میں صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ یورپ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آج اس محلے میں وہ بازار لگا ہوا ہے، کھانے پینے کی آپ کو چیزیں ملیں گی، دوسرے دن وہ 1 ویک کا لوگ اپنے جمع کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے پھر سے 1 ویک بعد یہاں پر بازار لگے گا، 3 بجے تک ہوتا ہے، وہ جگہ کلوز کر لیتے ہیں، لیکن وہی بازار کسی دوسرے محلے میں لگ جاتا ہے۔ ہر روز ان کے پاس کام ہے، وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم ٹیکس دینے کے باوجود بھی ہم ایسے ہیں جیسے کہ ہم نے کچھ دیا ہی نہیں، گورنمنٹ ہمیں بٹھا کر کھلا رہی ہے۔ خدا را ایسا نہ کیا رہے۔ ہر گھر میں یا ہر آدمی کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی برداشت کی، وہ نقصان نہیں برداشت کر سکتا، وہ کسی کا ظلم نہیں برداشت کر سکتا۔ 5-6 انگلوں ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کا کردار ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ الگ چیز ہے، اگر کسی چیز کو پکڑتی ہے تو وہ ساری ساتھ میں ہوتی ہیں، اور سم ٹائم ایک چیز فنگر کے ساتھ ہمیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے، دوسری فنگر خود کو بچا رہی ہوتی ہیں، کہیں وہ جل نہ جائیں، کہیں وہ اندر نہ آ جائے، کوئی کٹ نہ لگ جائے، سمجھ آ رہی؟ تو اسی طرح یہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندوق اٹھاتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کا اٹھانا وہ رونگ ہے، لیکن اس کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ اگر وہ ظلم برداشت کر کے وہ تھک چکا ہے تو اس کو لگتا ہے تو میری تو فیملی تو گئی ہے، تو میں بھی چلا جاؤں گا، تو مسئلہ نہیں ہے، میں ان لوگوں سے حساب لوں گا، کیونکہ مجھے گورنمنٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹانے سے انصاف نہیں مل رہا۔ اگر عمران خان جیسے انسان کو انصاف نہیں ملا، سارے عام اس پہ فائرنگ کی گئی ہے، اور اس کا وہ مجرم بھی اس ٹائم میں پکڑا گیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہم سب لوگوں کو اس چیز سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے، بہت زیادہ عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ایک پاپولر لیڈر ہے، اسے انصاف نہیں ملا، تو ہم لوگوں کو کیسے انصاف ملے گا؟ ہم لوگوں کو ایسے انصاف ملے گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ یہ جو 5 7 10 لوگ ہم پہ یہ کمان کر رہے ہیں، ہم ان کا کہنا نہ مانیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور ان چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم ان لوگوں کی چھت کے، ان کے سائے میں رہیں تو ہمیں انصاف ملے گا، تو بھول جائیں کہ ہمیں ان حکمرانوں کے سائے کے اندر انصاف ملے گا۔ اگر ہم لوگ آپس میں مخلص ہوں گے تو ہمارے لیے یہی سب سے بڑی بہتر چیز ہے۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو یہ بھول جائیں کہ یہ گورنمنٹ ہمیں ایک دوسرے کے پاس لانے کی کوشش کرے گی، یہ تو اپنے مفاد میں ہے، ان کے تو اپنے کاروبار باہر ہیں، ان کے اپنے بچے باہر ہیں، ان کی ہر چیز باہر سے ہے، تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا لڑ جھگڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ تو لڑ جھگڑ کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم انصاف سے اور خوش اخلاق میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کی جائے۔ بات کافی لمبی ہو چکی ہے میری، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہے تو معذرت چاہتا ہوں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔